أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ سورہ صاد کی آیات نمبر 36، 37، 38، 39 اور آیت نمبر 40 تلاوت ہوئی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، وَهَبْ لِي مُلْکَا، مجھے سلطنت عطا فرما، مجھے حکومت عطا فرما، مجھے اقتدار عطا فرما، اور وہ سلطنت، اقتدار اور حکومت بھی ایسی لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد قیامت تک پھر کسی کو ویسی حکومت نہ ملے، ویسا اقتدار نہ ملے۔ انک انت الوہاب، اے میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر ایسی حکومت مجھے عطا کر دے گا، مجھے دے دے گا، تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے حکم سے اقتدار اور حکومت کی خواہش کی، ورنہ عام آدمی کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ کسی عہدے کا، اقتدار کا، سلطنت کا، حکومت کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر اللہ جل شانہ عطا فرما دیں فبیہا، اگر نہ ملے تو پھر انسان کو اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کو مانگا نہیں ہے، صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کو مانگا نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت طلب نہیں فرمائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 6 آدمی منتخب فرمائے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو مانگا نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے اقتدار کو مانگا ہے، آپ نے اللہ کے حکم سے سلطنت مانگی ہے، حکومت مانگی ہے، ورنہ عام آدمی کے لیے عہدے کا مانگنا یہ مناسب نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ اگر مل جائے تو پھر انسان اس عہدے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر نہ ملے تو پھر بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہر کیف حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ جل شانہ نے آپ کو سلطنت، اقتدار، حکومت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کے مطابق اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ تھے، حب لی ملکا، اے میرے مالک
مجھے سلطنت عطا فرما، اور سلطنت بھی ایسی لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ قیامت تک میرے بعد پھر کسی کو ویسی سلطنت اور حکومت نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان میرے لیے یہ کیا مشکل ہے، اللہ نے ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا، اللہ نے پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا، اللہ نے درندوں کو آپ کے تابع کر دیا۔ روئے زمین پر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے صرف انسانوں پر حکومت کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ حکمران ہیں جنہوں نے انسانوں پر بھی حکومت کی ہے، جنات پر بھی حکومت کی ہے، پرندوں پر، درندوں پر، ہواؤں پر جنہوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، جب سلیمان علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی تو ہم نے انہیں اقتدار ایسا عطا فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ تجری بِأَمْرِی، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر اس تخت کے اوپر آ جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر بمائے لاؤ لشکر کے بیٹھا کرتے تھے تو آپ ہوا کو حکم دیا کرتے تھے کہ اڑاؤ اور تخت کو فلاں جگہ پر پہنچا دو، تو وہ ہوا آپ کے حکم پر عمل کیا کرتی تھی اور آپ کے تخت کو فضاؤں میں لے جا کر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے سلیمان علیہ السلام کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ دنیا آج حیران ہوتی ہے کہ کیسے سائنسدانوں نے ہزاروں من ٹن لوہے کو فضا میں اڑا کر رکھ دیا۔ ارے یہ سب کچھ انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ آج تو پھر بھی کچھ وسائل ہیں، آج تو پھر بھی ٹیکنالوجی ہے، آج تو پھر بھی اسباب ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے تخت کو بغیر پیٹرول کے ہوا میں اڑا کر دکھا دیا، اور رب نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو منوایا کہ ہم یہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور ہوائیں آپ کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھی جب جب آپ انہیں حکم دیا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہوائیں جب آپ کے تخت کو اڑایا کرتی تھی وہ آپ کا تخت جھول جایا کرتا تھا، یا آپ کے تخت میں جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی تھی۔ نہیں، رخاء حیث اصحاب، بڑے سکون کے ساتھ، نرمی کے ساتھ وہ ہوا چلا کرتی تھی، اور سلیمان یوں سمجھا کرتے تھے جیسے وہ زمین پر تشریف فرما ہے۔ ایسی حکومت، ایسا اقتدار اللہ نے قیامت تک کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والشیاطین، جنات کو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، جنات کو ہم نے آپ کے تابع فرمان بنا دیا۔ کل بناء، ہر وہ جن جو تعمیرات کا ماہر تھا، اونچی اونچی عمارتیں جو انسانی ہاتھ بنانے سے عاجز تھے، جنات بنایا کرتے تھے، ایسے جنات کو ہم نے آپ کے تابع کر دیا۔ وغواص، اور ایسے جن جو سمندر کی تہ میں غوطہ لگایا کرتے تھے اور سمندر کی تہ سے موتی اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے جنات کو آپ کا تابع کر دیا۔ یہ غوطہ خوری کا، غوطہ زنی کا جو فن ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سمندر کی تہ سے یہ موتی نکالے ہیں
اور جنات کے ذریعے سے جنات کو آپ نے حکم دیا ہے، وہاں سے پھر یہ تیرنے کا فن اور سمندر کی تہ میں جانے کا فن وہاں سے رواج پکڑا ہے۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے وہ سرکش جنات جو سرکش تھے، باغی تھے، بیڑیوں میں قید تھے، وہ بھی ہم نے آپ کے تابع فرما بنا دیے۔ علماء کرام نے لکھے ہے سلیمان علیہ السلام نے جنات کے دو گروہ بنائے تھے۔ ایک وہ جماعت تھی جو آپ کی اطاعت کیا کرتی تھی، آپ کی فرما برداری کیا کرتی تھی، تو آپ نے انہیں کاموں پر مامور فرما دیا۔ اور جنات کا ایک گروہ ایسا تھا جو سرکش تھا، نافرمان تھا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے اکڑ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر رکھ دیا کہ آپ بھی اور آپ کی رعایا بھی ان کی حرکتوں سے، ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان شیاطین کو بھی آپ کے تابع فرما کر دیا کہ جب آپ نے انہیں جکڑ دیا تو بس وہ جکڑے ہوئے ہیں، جب آپ نے انہیں قید کر دیا بس وہ قید ہوئے ہیں۔ یہ بڑی شرارتی قسم کی مخلوق ہے۔ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کے بارے میں حکم دیا جو سرکش تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ کر میرے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ جب اسے پکڑا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب اسے لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ اب وہ سلیمان کے قریب پہنچنے والا ہے، تو اس نے اتنی بڑی لکڑی کی ایک چھڑی اٹھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پھینک دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جس جن کو آپ نے پکڑنے کا حکم دیا تھا اسے ہم پکڑ کر لائے ہیں۔ تو اس نے وہ چھڑی، وہ لکڑی کی چھڑی اس جن نے آپ کے سامنے پھینکی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم کیا سمجھے ہو اس نے یہ لکڑی کیوں پھینکی ہے؟ تو درباریوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی فرمائیے، آپ ہی بتائیے کیوں پھینکی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جن نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ سلیمان آج تیری حکومت ہے، آج تو حکمران ہے، آج تیرا زور ہے، آج تیرا دبدبہ ہے، آج سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ دیکھ ایک وقت تھا یہ چھڑی، یہ لکڑی، یہ ہری بھری تھی جب یہ زمین سے نکلی تھی، اور یہ ہری بھری اس پر پھل پھول لگا کرتے تھے، لیکن اب ایک وقت آیا ہے کہ یہ لکڑی سوکھ کر بے جان ہو گئی ہے اور تیرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ سلیمان آج تیرا اقتدار ہے، لیکن ذہن میں رکھنا ایک وقت آئے گا تو بھی میرے سامنے ایسے ہی بے بس پڑا ہوا ہوگا جس طرح یہ لکڑی تیرے سامنے بے بس پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایسی شیطان قسم کی مخلوق ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کے جنات کو آپ کے تابع کر دیا، شیاطین قسم کے جنات وہ بھی آپ کے تابع فرما، کام کرنے والے جنات وہ بھی آپ کے تابع فرما۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ فمنن فمنن، احسان کر لوگوں کے ساتھ، جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے اسے لوگوں پر خرچ کر، او امسک، یا کسی کو بھی کچھ نہ دے، بغیر حساب، ہم تجھ سے کسی چیز کا حساب نہیں لیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ سلیمان ہم نے تجھے مختار بنا دیا، ہم نے تجھے مالک بنا دیا، ہم نے تجھے مختار کل بنا دیا، ہر چیز کا مالک بنا دیا۔ تیرا دل چاہے لوگوں کو دے، تیرا دل چاہے اپنے پاس روک کر رکھ، بروز قیامت بغیر حساب، ہم تجھ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیں گے کہ تو نے کیوں دیا اور کیوں نہ دیا، فلاں کو دیا اور فلاں کو نہ دیا۔ ہم تجھ سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔
علماء کرام نے لکھے ہیں کہ یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسی نعمت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ اسے بے دریغ بے دھڑک اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ذہن میں یہ چیز آئے ہی نہ کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو آزاد فرما دیا اور فرمایا ہم آپ سے کوئی حساب نہیں لیں گے، آپ کا دل چاہے آپ اسے خرچ کریں، آپ کا دل چاہے آپ اسے روک کر رکھیں۔ اور بعض علماء کرام نے اس کی ایک تفسیر اور بھی کی ہے کہ ہم نے شیاطین قسم کے جنات وہ آپ کی قید پہ دے دیے ہیں، آپ نے انہیں پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، آپ کا دل چاہے تو آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ کا دل چاہے تو آپ انہیں قید اپنے پاس رکھیں، ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی باز پرس نہیں کریں گے کہ اس جنات کو آپ نے کیوں قید کیا۔ بہرحال یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے، لیکن یہ کمزور ہے۔ وہ پہلی تفسیر جو میں نے عرض کی ہے کہ سلیمان کو ہر چیز کا مالک اور وارث بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیں گے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اے میرے بندو، اے میرے لوگو، سلیمان کا مرتبہ ہمارے نزدیک بہت بلند ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نزدیک بہت بلند ہے۔ وحسن مآب، ہمارے نزدیک ان کا بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ ہمارے محبوب بندے ہیں، وہ ہمارے مقرب بندے ہیں، وہ ہمارے نزدیک رتبہ پائیں گے، وہ بہترین ٹھکانہ ہمارے ہاں پائیں گے۔ انہوں نے ہم سے مانگا، ہم نے انہیں دے دیا۔ ہمارے دے دینے سے ہمارے خزانوں میں کون سی کمی آ گئی؟ لیکن ہم نبی نے ایک چیز اپنی زبان سے نکالی، ہم نے روئے زمین پر اس کے مطالبے کو پورا کر دیا۔ ایسا اقتدار، ایسی حکومت، ایسی سلطنت ہم نے آپ کو دے دی، روئے زمین پر پھر کسی کو ایسی حکومت، ایسا اقتدار اور ایسی سلطنت اللہ نے کسی کو عطا نہ فرمائی۔ بڑے بڑے بادشاہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب اپنے دلوں میں لے کر قبروں میں چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ انسانوں کو مسخر کرنے کا خواب لے کر اپنی قبروں کے اندر چلے گئے، لیکن وہ انسانوں کو اپنا تابع فرما نہ بنا سکے۔ یہ سلیمان تو وہ ہے، جنات بھی جن کے تابع ہو گئے، انسان بھی جن کے تابع ہو گئے، اور ہوائیں بھی آپ کے حکم کے چلے، اور پرندے اور درندے بھی آپ کے تابع فرما ہو گئے۔ کیسی سلطنت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، کیسا اقتدار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور کیسی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اقتدار بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، نبوت بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سلیمان ہمارا بڑا پیارا بندہ ہے، ہمارے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے وہ قیامت کے دن رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب باپ بیٹا تھے داؤد علیہ السلام، ان کے لیے بھی اللہ نے پرندوں کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور بیٹے کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نوازش ہے۔ جسے جو چاہے دے دے، جسے جس چیز سے چاہے نواز دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی عطاؤں کو روکنے والا نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔